وَيَرْحَمُكُم مَّن فِي السَّمَاءِ کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جن زمین والوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر ان پر ہم رحم کریں تو مولا ہم پر رحم کرتا ہے۔ جس ماں سے ہمارا رشتہ اتنا عظیم ہے کہ سارے رشتوں کی، بلکہ ماں کا مطلب ہوتا ہے اصل، ماں کا مطلب ہوتا ہے اصل، تو سارے رشتوں کی اصل چونکہ ماں ہے، سارے رشتوں کی اصل چونکہ ماں ہے۔ بھائی ملا ماں کی وجہ سے، بلکہ باپ بھی ملا ماں کی وجہ سے، بھتیجے ملے ماں کی وجہ سے، خالائیں ملے ماں کی وجہ سے، دادی دادا ملے ماں کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے باپ کی وجہ سے دادی دادا ملے، میں عرض کروں گا وجہ یہ ہے کہ بن باپ کا بچہ تو دیکھا گیا ہے، بن باپ کا بچہ بشکل عیسیٰ دیکھا گیا ہے، لیکن بن ماں کا بچہ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ماں اصل ہے، بچہ ہمیشہ ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب باپ کا جو شوہر ہوا وہی ماں کا جو شوہر ہوا وہی باپ ہوا، اور پھر اس کے رشتے ملے، پھر اس کے رشتے ملے۔ پتا چلا رشتے ملتے ہیں ماں کی وجہ سے، محبتیں ملتی ماں کی وجہ سے، شفقتیں ملتی ماں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، اس لیے کہ وقت میں گنجائش ہے ہی نہیں تو بہت مختصر بات ہوگی، لیکن آپ کو بہت توجہ سے سننا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، انسان چاہے جتنے روزے رکھ لے، انسان چاہے جتنی زکاتیں دے دے، انسان چاہے جتنے صدقات دے دے، اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتی۔ آج میری قوم کے جوان، یہ اتحادی امت جو ہم نے یہ عنوان رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے بیٹے کو جوڑا جائے، بھائی سے بھائی کو جوڑا جائے، ورنہ اسام الحرمین پر تو ہمارا موقف ہے، ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ماں سے بیٹا جڑے، بھائی سے بھائی جڑے، پڑوسی سے پڑوسی جڑے، دادا سے پوتا جڑے، اور بھابھی سے جو ہے وہ اس کا دیور ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرے، ماموں سے بھانجا جڑے، چچے سے بھتیجا جڑے، اور پڑوسی آپس میں نہ لڑے، یہ کیفیت ہے۔ اسی لیے بلکہ اصل امت کا اطلاق تو اہل ایمان پر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ماں سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ
کو बुढ़ा और बुढ़ी कहा जाता है, बल्कि अब तो हालात ये हैं, अपने माँ बाप से लोग जल्दी से शादी के बाद अलग हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और अल्लाह अकबर माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। आज ये हदीस पाक सुनिए, मैं फिर कहता हूं, वक्त की किल्लत की पैरों में जंजीर है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माओ को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, बाप को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, मैं नहीं पालूंगा मेरी माँ को तो मेरा भाई पालेगा, मेरा भतीजा पाल लेगा, दूसरा भाई पालेगा, तीसरा भाई पालेगा। मैं कहता हूं कैसा अलमिया है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जवान हो जाते हैं, इलाज की बात आए तो तेरी माँ, खिदमत की बात आए तो तेरी माँ, रखने की बात आए तो तेरी माँ। हैरत की बात है, याद रखना, कायनात की सारी इबादतें कर लो, अगर वालिदैन की रजा दामन में नहीं है तो तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएगी वो इबादतें जो तुमने की है। बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत का सबूत ये है कि इंसान शहीद हो जाए। शहीद का माना होता है गवाही देने के, तो शहीद को जो सर कटा दे अल्लाह की राह में, जान दे दे, उसको शहीद इसलिए कहते हैं कि उसने अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे दी है। शहीद को शहीद कहने का एक मकसद ये भी है, अब सुनिए, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, यानी जान दे दी, सर नहीं झुकाया 20 मिनट के लिए, सदका नहीं निकाला चंद रुपए का, बल्कि जान दे दी अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक भी नाराज है तब भी वो शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती है कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तुम किसी के बेटे को जुल्मन छीन ले जाओगी, तुम्हारी औलाद भी तुमसे छीनी जाएगी। मेरी बहन बहुत दूर नहीं है। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत, एअमल मा शेत कमा तदीन तुदान, एअमल मा शेत कमा तदीन तुदान, एअमल मा शेत कमा तदीन तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते, नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जवानी में गुनाहों के कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करती है। आज चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप से बातें करना, कमाना ज्यादा, थोड़ा सा माँ बाप के हाथों में रखकर हौज मौज करना, माँ बाप को अखराजात के लिए तंग करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए वो हदीस पाक मुझे याद आती है।
اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں، بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں. وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کا نام علقمہ ہے. علقمہ، ان کی روح نکلنے والی. اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے. سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے. تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا. جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں، کیا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا. صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی. اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا. یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ، فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو. ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں. اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے. ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینے کھول کر کھڑے رہتے ہو. ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے. سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو. ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو. اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا. اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے. اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا. ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے. سوچو تو صحیح. اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا. لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا. ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے. جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں. شاید میری نظروں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو قدرت نے کہا یوسف اب کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا.
اپنے ابا بھی آتے ہیں، لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی باپ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہو؟ لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی ماں کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تعظیم میں؟ جناب یوسف علیہ السلام، لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں ہوئی. اللہ کی شان یہ، اس سے پہلے اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 نبی ہوئے، بعد میں نبوت تو خاندان میں، لیکن اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو؟ گھر کا کچرا. لوگوں کے سامنے عاجزی کرتے ہو دکھاوے کی، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. ہر محبت میں مفاد پوشیدہ ہے. یہ وہ دیکھو، میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی، شاید آپ بھول گئے ہو یا یاد نہ رکھا ہو. ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا. مقرر سے کیوں محبت ہے؟ کہ وہ مقرر ہے، صفت ہے. قاری سے کیوں محبت ہے؟ قرات کرتا ہے، صفت ہے. عالم سے کیوں محبت ہے؟ علم ہے، صفت ہے. اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تو جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ کھڑے پیشاب کرتے تھے بستر میں تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ تب تو لوگ نفرت کرتے تھے، ناک بند کرتے تھے بدبو دیکھ کر. لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے، عالم نہ تھے، قرات کرنا نہ جانتے تھے، ادب نہ جانتے تھے، یعنی اس وقت تو صفات نہیں تھی، صرف ذات تھی، تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں. یہی بات ہے نا، یہ ماں باپ کی شان ہے. ان کی قدر نہیں کرتے آج لوگ. بہرحال دور نہ نکلے بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ حضور نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت سلمان، بلال، صہیب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. گئے کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہے تھے کلمہ. کون؟ نبی کے صحابی. روئے زمین پر سب سے افضل ترین مخلوق کا نام ہے صحابی. انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق نہیں ہے. انبیاء کے بعد ان سے بڑی مخلوق انسانوں میں روئے زمین پر نہیں ہے. وہ شان والے لوگ ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے عبرت. بلال حبشی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کثرت سے صدقہ دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، بہت نیک تھا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. قاصد کو بھیجا، اگر تم آنا پسند کرو تو میری بارگاہ میں آؤ، اور اگر تمہیں تکلیف ہو تو میں خود آتا ہوں. ان کی ماں لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی. کہا میرے مصطفیٰ کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس دربار میں حاضری دیں، اس لیے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری سے بڑی عبادت اور کیا ہے. اللہ اکبر. تو ان کی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. سرکار نے فرمایا تو جھوٹ بول یا سچ بول، مجھے بتا دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن بتانا سچ کہ تیرے بیٹے سے تو راضی ہے کہ ناراض. عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. سرکار فرماتے ہیں اب میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا زندہ. انہوں نے، ماں کی ممتا تھی، ممتا تڑپ گئی. عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کریں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو معاف کر کے راضی نہیں ہوگی تب تو وہ جہنم میں جلنا ہے اس کو، تو ایک کام کر تو اس کو معاف کر دے. کہا حضور میں نے معاف کر دیا. سرکار نے حضرت بلال سے کہا بلال کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے معاف کر کے دل میں اندر ہی اندر ناراض ہو. اس کی رضا یا ناراضگی گھر جا کے پتہ چلے گی. اس نے واقعی معاف کیا یا نہیں کیا اس کے گھر جا کے پتہ چلے گی. جا دیکھ گھر میں کیا حال ہے. جب گئے تو دیکھا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علقمہ کلمہ پڑھ رہے، دوڑ کیا یا رسول اللہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں ماں راضی ہو گئی، اس کی علامت یہ ہے. ان کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا غسل دو. اب توجہ، غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود جنازے میں شرکت کروں گا. علقمہ پر میرے ماں باپ قربان، ہزاروں نیکوں کی نیکیاں قربان کہ حضور جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے. حضور جنازے میں آئے، قبر میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا لوگو اگر تم نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو اس پر اللہ کی، رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے. اگر تم نے بیوی کو ترجیح دیا ماں پر تو تم پر، اس شخص پر جس نے ترجیح دیا ہے بیوی کو ماں پر، اللہ کی، رسول کی،
سارے فرشتوں کی لعنت ہے، اور پھر فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی بیمار پڑے تو ہم کتنی جلدی لے کر دوڑتے ہیں دواخانے میں، ماں بیمار پڑے تو یہی چستی دکھاتے ہیں، بیوی مطالبہ کرے تو کتنی جلدی۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کا مطالبہ پورا نہ کرو، اس کے بھی حقوق ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اگلی نشستوں میں بیان ہو گیا ہے، آپ کوئی مفہوم مخالف مراد نہیں لیں گے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی سے بڑا حق تو ماں کا تھا نا، ماں کا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ بلکہ اب وہ نوجوان لڑکے جو پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے بھی میری گزارش ہے خدا کے لیے